ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے۔ تارانوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پہ موجود تھا۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پر موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی بیماری لگتی تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس جنوں کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ یہاں پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی۔ اس سے پہلے موت نامی ایک نیک نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں چرپانیس جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہی شاہ جنات قرار پائے، اس کے بعد بابوس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ بابوس کے دور میں ہی چلپا کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت تبلیغ کے بے حد بہادر جنات تھے۔ ان کی قوم نے چلپاس کو شاشیر کا لقب اس کے شیر کے جیسے سر کی وجہ سے دیا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تبلیغ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کر کے آتے تھے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ اس دوران جب اسرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدہ میں گر گیا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا۔ پہلے آسمان پہ عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے پر بلال، چوتھے پر اور پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے پر قبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا اور ساتویں آسمان پہ ابلیس بقائے نور میں رہا۔ ہفتے افلاک کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا، یہاں تک کہ ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال، جی ہاں 14,000 سال عرش کا طواف کیا، جہاں اس نے فرشتوں میں استاد سردار کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و وعظ کی میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ داروغہ جنت کی معاونت کرو اور اہل جنت یعنی فرشتوں کو، رضوان کو اپنے علم و ہنر سے بہرہ ور کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے دراگاہ جنت رضوان کو سیراب کیا، اور جو جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہی۔ روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک بطور فرائض خزانچی سر انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جنت رضوان ہی تھا۔ یہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس ہفت تکلیف، افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا اور اس نے چپے چپے پہ سجدے کیے تھے، مگر یہاں ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بات بھی کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو جز مرحلہ وار مختلف قسم کی مٹی سے
تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا۔ جی ہاں، ابلیس نے تخلیق آدم کو دیکھا اور چپ رہا، مگر جیسے ہی اس ابلیس کو یہ معلوم ہوا کہ آدم کو مجھ پر فضیلت دی گئی ہے، آدم اور اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، تو اس نے واویلا کیا، عبادات اور اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طرز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا شیطان مردود، اور لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، یعنی کہ صلہ مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوگے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ مولانا ٹی وی اردو کے معزز و محترم سامعین کرام، ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی ہیں۔ صبر، اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پر تماچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ صبر لوگوں کو بدی کا کام مرتکب کرتا ہے۔ نمبر 2، آؤر لوگوں پر اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے، یہ کذب، جھوٹ اور دروغ پر مامور ہے۔ نمبر 3، بسوط، یہ وہ باتیں کرتا ہے کہ لوگ کان لگا کر سنے، یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ یہ شیطان کا چیلا آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو اپنے گھر والوں پہ غضبناک کرتا ہے، یہ داسب ہے۔ اور نمبر 5، ذیک نور، یہ ابلیس کا چیلا بازاروں میں آ کر بدنیتی کے جھنڈے گاڑتا ہے، یہ بازاروں کا مختار ہے، یہ بازاروں میں برائیوں اور فحاشی کو پھیلانے پر کاربند ہے۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار جذبہ حسد تھا، جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم کو کیوں ملی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا، اسی شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا اور لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ سامعین، حاصل نتیجہ یہ ٹھہرا کہ رب کریم کو انسان کی عبادات، عاجزی، علم و دانش سے کچھ غرض نہ ہے۔ رب کریم صرف دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت اور فرما برداری کتنی ہے۔ اسی بنیاد پہ تقوی اور پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں۔ مدرجہ بالا گفتگو کا مؤخذ صحیح بخاری، باب الفتن و اشراط، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، کتاب شرح سیوطی، تفسیر کبیر امام رازی، مستدرک حاکم، کتاب حکم، نہج البلاغہ اور ابن حشام اور کتاب التوحید وغیرہ ہے۔ سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں، درود شریف پڑھا کریں، نماز قائم کریں، اسی میں نجات ہے۔